بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ہے پریشے، آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل ایجوکیشن کمپلیکس۔ انسان کی موت کے بعد اللہ نے اس کی جزا و سزا کا فیصلہ جنت اور جہنم کی صورت میں میدان محشر کے روز سنانا ہے، لیکن کچھ گناہ ایسے ہیں جن کی سزا کے لیے میدان محشر کا انتظار انسانوں کو نہیں کرنا پڑے گا، بلکہ اس کی سزا انسانوں کو قبر کے اندر ہی ملنا شروع ہو جائے گی، جن کا ذکر قرآن کریم کے اندر تو نہیں لیکن احادیث مبارکہ کے اندر ملتا ہے۔ ایسے کون سے گناہ ہیں جو کہ اللہ کو اتنے سخت ناپسند ہیں اور بہت سے لوگ آج بھی ان کو بے خیالی میں معمولی سمجھ کر کرتے ہیں؟ آج کی ویڈیو میں ہم اسی کے بارے میں جاننے والے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جس کا مفہوم ہے کہ ہر گناہ گار شخص کی موت کے بعد اسے قبر کے اندر عذاب شروع ہو جاتا ہے، اور یہ عذاب اس قدر سخت ہوتا ہے کہ دنیا کے تمام جاندار اس کو سنتے ہیں سوائے انسانوں کے۔ نمبر 1 پر ہے پہلا گناہ شرک۔ شرک ایک ایسا گناہ ہے جو کہ اللہ کی نظر میں ناقابل تلافی ہے۔ اللہ چاہے تو ہر گناہ معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک کی کوئی معافی نہیں ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مشرک یعنی اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے کی قبر کے اندر 99 اژدہا کو چھوڑ دیا جاتا ہے، جو کہ اسے قیامت تک مسلسل ڈستے رہتے ہیں، اور یہ اژدہا اتنا خطرناک ہے کہ اگر وہ ایک بار زمین پر سانس لے لے تو پوری زمین پر دوبارہ کبھی کوئی سبزہ اگ ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالی ہمیں عذاب قبر سے بچائے، آمین۔ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورج غروب ہونے کے بعد اپنے صحابہ کرام کے ساتھ ایک جگہ سے گزرے اور کچھ خوفناک سی آوازیں آنے لگیں۔ آپ نے ان کو سنا تو فرمایا، یہ یہودیوں کو ان کی قبروں کے اندر عذاب دیا جا رہا ہے۔ ویسے تو دنیا کے اندر کوئی عام انسان ان کی آوازوں کو نہیں سن سکتا، لیکن اللہ کے پیغمبر اور اللہ کے آخری رسول ہونے کی وجہ سے اس وقت عالم غیب کی ان آوازوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنوا دیا گیا، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو شرک سے متعلق ڈر کو سنائیں اور آپ کی امت شرک کے فتنے سے باز رہے۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام سے فرما رہے تھے کہ میں نے ارادہ کیا کہ تم لوگوں کو عذاب قبر سنوا دوں، مگر مجھے ڈر ہوا کہ تم لوگ خوف کے مارے اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے۔ نمبر 2، پیشاب کے قطروں سے خود کو نہ بچانے والا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ زیادہ تر لوگوں کو اسی ایک عمل کی وجہ سے عذاب قبر دیا جائے گا، جو کہ اپنے کپڑوں اور جسم پر پیشاب کے قطروں کے گرنے اور ان کے ناپاک ہونے کا خیال نہیں رکھتے۔ آج ہم میں سے کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو کہ اس چھوٹے سے عمل کو زیادہ سیریس نہیں لیتے اور بالکل عام سی بات سمجھتے ہیں، پر اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق بہت ہی سخت وعید سنائی ہے، کیونکہ صفائی مسلمان کے لیے آدھا ایمان ہے، آدھا دین ہے، یعنی نصف ایمان۔ نمبر 3، نمازوں کو ترک کرنے والا۔ حدیث مبارک کے مطابق نمازیں چھوڑنے والا شخص، اس کی قبر کے اندر ایک خوفناک قسم کے سانپ کو داخل کر دیا جاتا ہے، جو کہ اسے ہر نماز کے بدلے یعنی فجر کی نماز چھوڑنے پر فجر سے لے کر ظہر تک، اور ظہر کی نماز چھوڑنے پر ظہر سے لے کر عصر تک، اور اسی طرح ہر نماز کے بعد اگلی نماز 1 یارڈ کا مطلب ہے 3 فٹ۔ نمبر 4، بیک بائٹنگ یعنی پیٹھ پیچھے چغلیاں کرنے والا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بار 2 قبروں کے پاس سے گزرے اور فرمایا کہ ان میں سے ایک کو پیشاب کے قطروں پر احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے عذاب دیا جا رہا ہے، اور دوسرے کو پیٹھ پیچھے چغلیاں کرنے پر۔ بیک بائٹنگ کرنے کی وجہ سے کسی کے پیٹھ پیچھے برائیاں کرنا چند بڑے گناہوں میں سے ایک ہے، کیونکہ یہ منافقت ہے اور اس کی وجہ سے معاشرے کے اندر رشتے، تعلقات اور محبتیں ختم ہوتی ہیں، لہٰذا یہ مسلمان کا ہرگز شیوا نہیں ہو سکتا کہ وہ منافقت کرے، ایک شخص کے منہ پر اس کی تعریفیں کرے اور پیٹھ پیچھے اس کی برائیاں۔ یاد رکھیں کہ یہ شخص جو کہ آپ کے سامنے کسی اور کی برائیاں کر رہا ہے، یقیناً وہ کسی اور کے سامنے آپ کی برائیاں بھی ضرور کرتا ہوگا، لہٰذا ایسے شخص سے بچیں اور اس کو کوئی بھی اپنے راز مت دیں۔ نمبر 5، کسی بیماری پر بلا وجہ آہو بکا کرنا، یعنی بلا وجہ کا رونا دھونا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اگر میں کسی شخص کو دنیا کے اندر کوئی تکلیف پہنچاؤں تو اس کے بدلے میں اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں، اس تکلیف کے بدلے میں اسے آخرت کے اندر پورا بدلہ دوں گا، مگر اپنی بیماری کی وجہ سے تکلیف پر بلا وجہ آہو بکا کرنا، رونا دھونا کرنا، شور شرابہ کرنا، شکوے شکایات کرنا اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہیں۔ یہ وہ عمل ہے جس کی سزا قبر کے اندر ہی ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے لیے اللہ کی رضا پر صبر و شکر کرنا چاہیے، کیونکہ آپ سے بھی بہت زیادہ محتاج اور بیمار لوگ یقیناً اس دنیا میں موجود ہیں۔ جب
آپ ان کی تکلیف کو دیکھیں گے تو آپ کو اپنی تکلیف کا احساس بھی نہیں ہوگا۔ ہمارے ہاں باقاعدہ یہ عادت سی بن گئی ہے کہ لوگ چھوٹی سی بیماری یا تکلیف پر اللہ تعالیٰ کو باقاعدہ اس کا قصوروار ٹھہرا کر رونا دھونا اور آہو بکا کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اللہ نے ان کو عذاب کے اندر ڈال دیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو اپنے نیک بندوں پر اپنی آزمائشوں کو ڈالتا ہے تاکہ وہ ان کے گناہوں کو معاف کر سکے اور آخرت کے اندر ان کا پورا بدلہ دے سکے۔ تو کیا اس آزمائش پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے یا پھر اللہ تعالیٰ سے شکوہ شکایت؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ناشکرے لوگوں میں شامل نہ فرمائے اور ہمیں عذاب قبر سے بچائے۔ آمین ثم آمین۔